ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فخر عالم سے. بریک سے پہلے ایک کال آئی تھی, اس کا جواب بھی دیں گے, لیکن ہماری ایک گزارش ہے کہ بہت سی کالز ابھی لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں فخر سے بات کرنے کے لیے, تو پلیز مختصر قسم کی بات کیجیے گا, میک یور پوائنٹ سو دیٹ ایوری بڈی گیٹس اے چانس. انہوں نے جو بات سامنے ہائی لائٹ کی بڑی اچھی بات کی لاہور سے, انہوں نے کہا کہ جو پوسٹ ڈیزاسٹر جو ہے مینجمنٹ وہ زیادہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں ان سے اگری کرتا ہوں, اور اس میں فالو اپ بہت ویک ہوتا ہے. ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں ایز پاکستانیز, ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھی کیا کیا گیا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. بٹ اگین اٹس اے گرے ایریا, اور میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ان کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے, بات ان کی بالکل صحیح ہے. تنویر صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم تنویر صاحب. جی السلام علیکم میم. کیسے ہیں آپ بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ میڈیا والے تمام اس چیز کو اتنا اٹھا رہے ہیں, یو آر شوئنگ آل دا پیپل کہ کتنی مطلب بڑے لیول پہ جو ہے وہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں. تو اگر آپ لوگ نہ ہوتے یا نہ شو کرتے شاید میں اندازہ نہیں ہوتا. کوشچن میرا یہ ہے کہ انڈیا 50 لاکھ کیوسیک پانی لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے اگر مانسون بارشیں ہوتی ہیں اور اس نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو پوری دنیا کو یہ تھوڑا سا جہاں وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, انڈیا سے بھی اس چیز کو بات کرنی چاہیے کہ ابھی وی آر اونلی ان بگ کرائسس, ہم اس کو ہینڈل نہیں کر رہے. اگر اس نے چھوڑ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. تو اسٹل وی آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل اونلی 10 لاکھ کیوسیک. اگر 50 لاکھ آ گیا تو لائن ڈراپ ہو گئی ان کی, تنویر صاحب کی. لیکن اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا, لیکن آپ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نہیں ہیں, اور نہ آپ کسی میں ویدر کے اوپر کچھ بول سکتے, لیکن میں ان کی بات ویلڈ ہے, بہت ویلڈ بات ہے, لیکن بات ایک ہے تو ہے. اور دوسرا ہے کہ ہمیں سب کو خود بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اویئرنیس ہم سب میں ہونی چاہیے. ہم پوچھیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ بھی بتائیں اگلا سسٹم کیا ہے, کس طرح ہے, کیا نہیں. اور جو ابھی میں بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا, جو اس بات کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ ایک بات واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ کلائمیٹک چینج اور گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں یہ ایک نئی ویدر پیٹرن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی بد سے بدتر ہوتی. اب یہ بڑی اسٹرانگ مانسون آئی ہے, شاید اگلے سال یہ اس سے زیادہ اللہ نہ کرے لیکن ہو. تو اس لیے جو پہلی حماد کی کال تھی کہ جی پوسٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, آئی تھنک اس میں یہ انالیسز اور یہ چیزیں جوڑنی بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ ویدر پیٹرنز فار دی فیوچر, ہاؤ وی ڈو اٹ. اب یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے صوفوں میں بیٹھ کے کر تو لیتے ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے, ایک مشکل ٹاسک ہے, جن لوگوں کو کرنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کرنے. گفتگو کرنا تو ایک اور چیز ہے, لیکن ان کو پرسویٹ کرنا کہ کچھ امپلیمنٹیشن جو کرنے والے ہیں, دیکھیں جن کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے نا, جو حکومتی ذرائع ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو یونیورسٹی سے ریسرچرز ہیں, یہ اب ان کا کام ہے نا سارے کا سارا. سب کچھ ہم خود نہیں کر سکتے. جسٹ بیکاز وی آر میڈیا اینڈ بیکاز وی ہیو اے وائس, کہ ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں, تو ہماری ہر چیز میں ایکسپیرینس یا ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. اس لیے ہم صرف ایک حد تک پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. بائی دی وے یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں دماغ میں رکھنی ہوتی ہے. ایک اور کال ہے آپ کے لیے, یحییٰ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. سونیا یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سونیا یور اسٹائل از ویری گڈ. آپ یقین کریں آپ کا اتنا نیچرل, اتنا عام فہم اسٹائل ہے کہ لوگ آپ کو بہت لائک کر رہے ہیں. شکریہ بھائی, آپ کی بہت بہت نوازش. نہیں یور اسٹائل از ویری گڈ. اچھا میں فخر عالم سے بات کرنا چاہوں گا. جی السلام علیکم یحییٰ. السلام علیکم فخر عالم. میں کیا تعریف کروں یار, آپ کی تعریف تو آپ کی دنیا کر رہی ہے, لیکن آپ کا نام جو آپ نے والدین رکھا ہے ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کا نام آپ کے جو ڈیڈز ہیں, آپ کے جو کام ہے اس سے بہت میچ کر رہا ہے, اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے تم پر یار. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا فخر, بات یہ کہ ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوں گی زلزلے کے بارے میں بھی, اور جو آج ہمارا ڈیزاسٹر ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہمارے یہاں کام کر رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں اب ایک ڈیزاسٹر آنے کے بعد تو پھر اس کو پلان کرنا تو بیکار ہوتا ہے, جب تک اس سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس کیا اکوپمنٹ ایسے ہیں, کیا ریسکیو پہ جانے کے لیے, جیسے پانی میں ہم جا رہے ہیں تو پانی میں جانے کے لیے بوٹ چاہیے, بہت ساری لائف جیکٹ چاہیے, بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے جو ہمیں پہلے سے پلان کر کے رکھنی چاہیے. تو آپ کیا ایسے کوئی سیشن دیں گے ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو کہ آنے والے دور کے اندر کوئی ایسی چیزیں آئیں تو ہم ایٹ لیسٹ ریسکیو کے اکوپمنٹ تو ہمارے پاس ہو. ہمارے پاس تو لیڈرز بھی صحیح نہیں ہوتی. صحیح, بڑی صحیح بات ہوئی ہے یحییٰ صاحب. میں اس میں آپ کو یہی صاحب ایک بات بتاتا ہوں. جب یہ زلزلے کا ہوا تھا ایکسپیرینس, اس کے بعد ہی میں نے ایک چیز تو سوچی تھی کہ جو بھی اس وقت پھر ہمیں بتایا گیا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے, جس کو ایک بہت قابل شخص ہیں جنرل ندیم میرا خیال ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. بٹ مجھے دکھ اس بات کا ہے, ایکچولی ملک میں ہے ہی ہمارے پرابلمز ہیں, ہمیں غریب ملک ہیں, انفراسٹرکچر میں ہماری کمزوریاں ہر جگہ ہیں. میں امید کرتا تھا کہ جب این ڈی ایم اے بنے گا تو این ڈی ایم اے کے اپنے ہیلی کاپٹرز ہوں گے, ان کی اپنے ایمرجنسی سینٹرز ہوں گے ہر شہر میں یا ہر ڈسٹرکٹ میں, جہاں پہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر ہوگا, یا اگر ایک ہیلی کاپٹر نہیں تو آل اوور دا کنٹری ان کے پاس کوئی 4 ان کے
کوئی 4 ہیلی کاپٹر ہوں گے, ان کی اپنی یہ ایمفیبیس بوٹس ہوں گی, ان کے اپنے یہ ریسکیو ریلیف کٹرز ارتھ کوئک کے سلسلے میں, چونکہ ارتھ کوئک اتنا آئسولیٹڈ ایریا میں آیا تھا, خدا نہ خاصہ یہ اگر کسی شہر کے اندر آ جائے, ہم تو ارتھ کوئک سے میں اس وقت سوچتا تھا, تو ان کے پاس وہ کٹرز اور وہ مشینیں ہوں گی, وہ والنٹیئر موومنٹ ہوگی, وہ ہوگا. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آئی تھنک کہ وہ کولیبریشن میں کام کرتے ہیں پاکستان کی, جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ افواج کی, کہ جن کے پاس یہ انفراسٹرکچر موجود ہے, ان کے پاس ہیلی کاپٹرز موجود ہیں, ان کے پاس بوٹس موجود ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ سویلین اس میں بھی سیٹ اپ کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے, تاکہ یہ پھر ڈبل کام ہو سکے ایک وقت میں انسٹیڈ آف سنگل آؤٹ. بالکل. ایک اور کال ہے آپ کے لیے, زمان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم زمان صاحب. السلام علیکم, کیسے سنیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں بھائی, آپ کیسے ہیں؟ فخر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی فخر, میں ایک جو مس کا کنسیپشن ہے صرف اس کے بارے میں مختصر سا, چونکہ اور بھی کالرز ہیں, میں ان کا حق نہیں مارنا چاہ رہا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک عام سا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ زلزلے میں جو لوگوں میں پوٹینشل تھا, جو لوگوں میں احساس تھا پاکستانی قوم میں, وہ اس دفعہ سیلاب میں وہ جذبہ, وہ چیز وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی. میں ذاتی طور کے اوپر اس سے ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونٹ آف اپورچونٹی ہمارے لیے سیلاب جو ہے یہ بنا ہے, اور اس میں قوم ایک پیج کے اوپر ایک جگہ کھڑی نظر آ رہی ہے, اور ہر جگہ سے جعفر آباد ہو, نصیر آباد ہو, سوات ہو, لوور دیر ہو, کہیں بھی ہو, لاڑکانہ ہو, کہیں بھی جہاں سیلاب کی صورت, قوم ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک چیلنج سمجھ کر جو ہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس میں وہاں بھی کام کیا تھا زلزلے میں بھی, اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل. ہلو, ایک وقفہ لیتے ہیں فخر, چھوٹا سا وقفہ, نہیں چھوٹا سا نہیں ہوگا, چلیں وقفہ لیتے ہیں بس, مجھے ہمیشہ ڈانٹتے ہیں چھوٹا سا نہیں کو, وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں.